1500 سال حضور کی ولادت کو ہو رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی کو۔ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں ان سب کا نام محمد رکھا جائے، اور جتنی بچیاں پیدا ہوں امہات المومنین پر ان کے نام رکھے جائیں، حضور کی والدہ پر ان کا نام رکھے جائیں۔ پورے ملک کے جو دانشور ہیں ان لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے کہ وہ کل یہاں نوری مہمان خانے بریلی شریف میں بیٹھیں گے اور غور و خوض کریں گے کہ ہم عرس رضوی میں کس طریقے سے یہ پیغام کو عام کریں، اور اس کے علاوہ پورے ملک کے افراد یہاں پر جمع ہوتے ہیں، وہ پیغام لے کے جائیں اور اپنی اپنی جگہوں پر 1500 سالہ جشن کی تیاریوں کا آغاز کریں۔ 1500 سالہ جشن کے بیداری کے لیے رضا اکیڈمی نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ سیرت مصطفیٰ نامی کتاب کو 1500 روپے میں ہدیہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو رسید دی جائے گی، رسید کے بعد جو اس کا ٹوکن رہے گا اس کا قرعہ کیا جائے گا، اور اس قرعے میں جتنے لوگوں کا نام آئے گا 100 لوگوں کو مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو الحمدللہ 15 اگست کو یہ قرعہ کیا گیا اور اس کے اندر 100 لوگوں کے نام آئے پورے ملک سے، اور انشاءاللہ تعالی 29 تاریخ کو اور 31 تاریخ کو اگست کی انشاءاللہ مدینہ شریف کے لیے قافلہ روانہ ہوگا، اور 12 ربیع الاول شریف انشاءاللہ تعالی مدینہ شریف میں سرکار کے روضے پر انشاءاللہ منائی جائے گی۔ آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لیڈر ہند۔ میں اس وقت درگاہ اعلیٰ حضرت پر نوری مہمان خانے میں ہیں حاجی محمد سعید نوری صاحب کے ساتھ۔ آپ رضا اکیڈمی ممبئی کے بانی اور صدر ہیں۔ 1500 سالہ جشن ہے اور اعلیٰ حضرت کا عرس بھی ہے۔ 1500 سالہ جشن کی اگر ہم بات کریں تو آمد رسول کے 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، اس پر آپ نے ایک بیحد بڑی مہم چھیڑ رکھی ہے، اس کو لے کر آپ تمام جگہوں پر جا رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ایز اے امت ہماری کیا ذمہ داری ہے، جو چند مہینے بچے ہیں آمد رسول 1500 سالہ جشن میں، اس میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو رضا اکیڈمی کی طرف سے کوششیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور عرس کے دوران کیا کیا جائے گا اسے لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 1447 ہجری چل رہی ہے، اور حضور نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمایا، وہ 53 سال وہ ہیں، اور ہمارا اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے، تو 1447 اور 53 ملا لیے جائیں تو 1500 سال ہو جاتے ہیں۔ 1500 سال حضور کی ولادت کو ہو رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی کو۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل لیول پر پروگرام وغیرہ کرنا ہے، لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ کافی حد تک لوگوں کے اندر بیداری بھی آئی ہے۔ رضا اکیڈمی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں ان سب کا نام محمد رکھا جائے، اور جتنی بچیاں پیدا ہوں امہات المومنین پر ان کے نام رکھے جائیں، حضور کی والدہ پر ان کا نام رکھے جائیں، اور اسی طریقے سے حضور کی صاحبزادیوں کے نام پر ان کے نام رکھے جائیں۔ اس طریقے سے لنگر رسول کا بھی اہتمام کرنے کے لیے بتایا گیا کہ بڑے لیول پر لنگر رسول جو ہے وہ کیا جائے، ہر جگہ پر لنگر ہو، غریبوں کی مدد کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، غریبوں کی مدد کی جائے، بیمار جو لوگ ہیں اسپتالوں میں جائیں، ان کو دوا علاج کا اہتمام ان کے لیے کریں اور ان کو دوا دلائیں۔ اسی طریقے سے پھل وغیرہ بانٹے جائیں، جو لوگ جیل میں ہیں حضور کے نام پر ان کی رہائی کروائی جائے، اور اسی طریقے سے یتیموں کو، بیواؤں کو، یعنی جو بھی مدد آپ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی امداد کریں، مدد کریں، چیریٹی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گھر گھر پرچم رسالت اور گھر گھر میلاد مصطفیٰ، مسلمانوں کے ہر گھر میں میلاد مصطفیٰ ہو اور پرچم رسالت ان کے گھروں پر آویزاں ہوں، لہرائے جائے۔ اسی طریقے سے مساجد میں درود پاک کا ختم کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود پاک پڑھیں، اور یہ ایک لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے کہ حضور کی سیرت پر کس طریقے سے عمل ہو، مسلمان حضور کی سیرت پر عمل کرے، حضور نے جو ارشادات فرمائیں، حضور نے اپنی زندگی کیسے گزاری، حضور نے تجارت کیسے کیا، حضور نے لوگوں کی رہنمائی کیسے کی، وہ تمام چیزیں جو سنت کے مطابق ہیں وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کریں، اور اس طریقے سے وہ حضور کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش ہوگا کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر مسلمان یہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور کے ناموس کے سب سے بڑے پہرے دار تھے، اور اس ساتھ ساتھ حضور کا عشق جو اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، آج ان کا عرس ہے۔ تو یہ تمام تحریکیں جو ہیں 1500 سالہ کی، وہ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر بڑے پیمانے پر
لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی جائے اور لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے عمر بھر عشق رسول کا پیغام دیا ہے، میلاد مصطفیٰ کا پیغام دیا ہے، حضور کی سیرت پر عمل کرنے کا پیغام دیا ہے، اس پر عمل کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 ستمبر 2025 سے یہ جشن شروع ہوگا اور آئندہ سال 1447 کے 12 ربیع الاول شریف تک یہ 1500 سالہ جشن سال بھر تک انشاءاللہ منایا جائے گا۔ جیسے ایک تو یہ ہو گیا کہ مسجدوں میں مسلمان اپنے طور پر کریں، ایک جو رضا اکیڈمی کی طرف سے جو ایفرٹ ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، ہم نے حکومت ہند سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ حضور کے نام پر ایک سکہ جاری کریں اور پورے ملک کے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کی جائے کہ حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ حضور کے نام کا سکہ جاری کرے، حضور کے نام کا اسٹیمپ جاری کریں، اور پھر علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو حضور کی سیرت کی طرف متوجہ کریں۔ جو پروفیسر ہیں، قلمکار ہیں، سیمینار وغیرہ کروا کے حضور کی سیرت پر ان سے کام کروایا جائے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت محبت رسول کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب ہم حضور کی سیرت پر اور حضور کے فرامین پر عمل کریں۔ کچھ اور بھی ایسے کام ہیں جیسے آپ کی طرف سے یہ چیزیں آئی بھی ہیں کہ عمرہ پہ بھیجے جائیں گے اور جو سیرت والی کتاب ہے وہ لوگوں تک پہنچے؟ 1500 سالہ جشن کے بیداری کے لیے رضا اکیڈمی نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ سیرت مصطفیٰ نامی کتاب کو 1500 روپے میں ہدیہ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو رسید دی جائے گی، رسید کے بعد جو اس کا ٹوکن رہے گا اس کا قرعہ کیا جائے گا اور اس قرعے میں جتنے لوگوں کا نام آئے گا 100 لوگوں کو مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو الحمدللہ 15 اگست کو یہ قرعہ کیا گیا اور اس کے اندر 100 لوگوں کے نام آئے پورے ملک سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 29 تاریخ کو اور 31 تاریخ کو اگست کی انشاءاللہ مدینہ شریف کے لیے قافلہ روانہ ہوگا اور 12 ربیع الاول شریف انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں سرکار کے روضے پر انشاءاللہ منائی جائے گی۔ سیرت مصطفیٰ نامی کتاب ہے حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، 50 سال پرانی کتاب ہے، وہ ہو چکی ہے، تقریباً 640 صفحے کی وہ کتاب ہے۔ رضا اکیڈمی اس کو صرف 50 روپے میں ہدیہ کر رہی ہے۔ رضا اکیڈمی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر گھر سیرت مصطفیٰ پہنچے، وہ اس کو پڑھ کر حضور نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور کیسے گزارنے کا حکم دیا ہے، اس کو پڑھ کر وہ اپنے حالات صحیح کریں اور اس پر عمل کریں۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس اینگل سے جیسے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کو بھی اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں بتانے کی کوئی کوشش ہو رہی ہو؟ دیکھیے، اس کے لیے رضا اکیڈمی نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جو بینرز بنیں گے، جو پوسٹر بنیں گے، اس میں حضور کا عدل، حضور کا انصاف، حضور نے کس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا، وہ تمام چیزیں جو سوشل ہیں، جو تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، وہ احادیث مبارکہ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نکالی جا رہی ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کی جائے گی۔ عرس کے دوران جو 3 دن رہیں گے اس میں بھی آپ کی طرف سے کچھ ایسی کوششیں ہوں گی کہ 1500 سالہ جشن پر لوگوں سے بات ہو، انہیں اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا جائے؟ کل یعنی 18 اگست کو دن میں 12 بجے پورے ملک کے جو دانشور ہیں ان لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے کہ وہ کل یہاں نوری مہمان خانے بریلی شریف میں بیٹھیں گے اور غور و خوض کریں گے کہ ہم عرس رضوی میں کس طریقے سے یہ پیغام کو عام کریں، اور اس کے علاوہ پورے ملک کے افراد یہاں پر جمع ہوتے ہیں، وہ پیغام لے کے جائیں اور اپنی اپنی جگہوں پر 1500 سالہ جشن کی تیاریوں کو آغاز کریں۔ عرس میں جو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اس کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر صحیح خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں اپنا اوڑھنا بچھونا حضور کو بنایا، حضور کی محبت کو بنایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کا سراپا بیان کیا اپنے سلام میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت کا مشن تھا، اور اعلیٰ حضرت نے حضور کا سراپا سر سے لے کے جس کے آگے سر سرورا خم رہیں، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس زبین سعادت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے سر سے لے کے پیر تک حضور کا سراپا بیان کیا ہے کہ حضور کا اس طریقے سے سراپا تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے درود پاک کی فضیلت بیان کی اور لوگوں کو بار بار ہر طریقے سے حضور کی محبت کی طرف متوجہ کیا، اور محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور کے طریقے پہ چل کر حضور کی محبت کا ثبوت دینا۔ ابھی آپ نے رضا اکیڈمی کے بانی سید نوری صاحب کو سنا۔ آپ نے جو اعلیٰ حضرت کا عرس ہے اس سے ایک پیغام دیا ہے کہ جو 1500 سالہ جشن آمد رسول ہے اس میں ہمیں کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کس طرح سے سیرت پر عمل کرنا ہے۔ سیرت کے لیے آپ بہت سے کام بھی کر رہے ہیں، جیسے کتاب لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، ویسے کتاب 1500 کی ہے لیکن وہ 50 روپے میں ہدیہ کی جا رہی ہے۔ کوشش یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی تعلیمات تھیں، جو ان کی زندگی تھی، وہ مسلمانوں تک نہ صرف پہنچائی جائے بلکہ ان کی زندگیوں میں پیوست کر دی جائے۔ یہی کوشش رضا اکیڈمی کی ہے اور اسی کے سلسلے میں آپ اس میں بھی حصہ لینے آئے ہیں۔ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا تشریف لانا بہت بہت مبارک ہو، عرس رضوی مبارک ہو، اور آپ کا شکریہ۔ دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو آپ کوششیں کر رہے ہیں، جو کاوشیں ہیں آپ کی 1500 سالہ جشن کے لیے، وہ ایک کارڈ بھی ہے جس میں یہ شادی کا کارڈ ہے، لیکن اس پر بھی یہ تمام ہدایتیں آپ دیکھ رہے ہیں لکھی ہیں 1500 سالہ جشن کو لے کر، کہ یعنی کہ جہاں جہاں سے بھی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ ایک پیغام پہنچایا جا سکے، رضا اکیڈمی اس کو لے کر کوشش کر رہی ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کس ماہ میں ہوگا یہ؟ اگر یہ 5 ستمبر کو اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورا سال جو ہے حضور کا جشن 1500 سالہ جشن منایا جائے گا۔ 1447 چل رہا ہے، 1448 تک، یعنی 5 ستمبر 2025 سے شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال تک پورا سال حضور کا جشن منایا جائے گا۔ دیکھیے موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ان کی سیرت ہے، اللہ کے رسول کی زندگی اگر کوئی واقعی اس طرح سے پڑھے عقیدت کی نظریے سے بھی، اور یہ کہ چونکہ آپ کو امت رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا یہ انعام بھی ہے، تو اگر اپنی زندگیوں کو ہم نے سیرت کے طور پر ڈھال لیا تو پھر کوئی پریشانی مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے سامنے پیش آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔